اعلی حضرت نے لکھا ہے، ایسا لگتا ہے یہ الہامی ترجمہ ہے۔ واہ واہ، یہ احمد رضا رحمت اللہ علیہ پہ خصوصی مہربانی ہوئی آقا کونین کی طرف سے جو فیض ان پر کھلا ہے۔ بے شک، آپ دیکھ لیجئے، میں نے اس بندہ ناچیز نے جو آپ سے یہ گفتگو عرض کر رہا ہے 22 کے قریب ترجمے اردو کے دیکھیں، اور میری لائبریری کے اندر اس وقت بھی موجود ہیں۔ تو میں نے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے بارے میں بھی ترجمے دیکھیں تو جو شخص توحید کا پرستار ہو، توحید کا چاہنے والا ہو، وہ ان ترجموں کو دیکھ کر لاہور پڑھنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اللہ، میں نام نہیں لیتا، شاید یہ ہماری گفتگو کے اس طرح جو ہے وہ پسند نہ کیا جائے، صرف اتنا عرض کرتا ہوں، یہ سورہ بقرہ کے آغاز میں دیکھ لیجیے، اللہ یستہزئ بہم، اس کا ترجمہ جو کیا گیا ہے، ایک نے کیا اللہ تعالیٰ ٹھٹھا کرتا ہے، دوسرے نے کہا اللہ ان سے مذاق کرتا ہے، تیسرے نے کہا اللہ ان سے ہنسی کرتا ہے، تیسرے نے کہا اللہ ان سے مخول کرتا ہے، تیسرے نے کہا اللہ ان کو بناتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے، ٹھٹھا کرنا اللہ کی شان کے لائق، مذاق کرنا اللہ کی شان کے لائق، ارے یہ ہنسی کرنا اللہ کی شان کے لائق، کسی کو بنا جانا اللہ کی شان کے لائق، مخول کرنا اللہ کی شان کے لائق۔ اور پھر ان کی اردو کا حال بھی دیکھ لیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں 2-4 مسائل آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ اپنی قوم سے کہتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، یاد کیجئے جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے گائے ذبح کرو، اس کے جواب میں قوم نے کہا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا، اے موسیٰ علیہ السلام کہیں آپ ہم سے مذاق تو نہیں کر رہے، کہیں آپ ہم سے ٹھٹھا تو نہیں کر رہے، کہیں آپ ہم سے ہنسی تو نہیں کر رہے۔ آگے سے اللہ کا نبی بولتا ہے تو کیا کہتے ہیں اعوذ باللہ ان نکون من الجاہلین، میں ٹھٹھا کرنے سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، میں ٹھٹھا کرنے سے، ہنسی کرنے سے، مخول کرنے سے، مذاق کرنے سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، کہیں میں جاہلوں میں سے نہ ہو جاؤں۔ میں یہ کہتا ہوں، اللہ کا نبی کہتا ہے کہ ٹھٹھا کرنا جاہلوں کا کام ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے گئے۔ حالانکہ سورہ حجرات اٹھا کے دیکھ لیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، واہ واہ، اے ایمان والو کوئی قوم دوسری قوم کو ٹھٹھا نہ کرے۔ اور عورتوں کے لیے بھی فرمایا کہ کوئی عورتیں دوسری عورتوں کو ٹھٹھا نہ کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ جن کو ٹھٹھا کیا جا رہا ہے وہ ان سے بہتر ہی نہ ہو۔ اللہ، عزیزان گرامی قدر اہل ایمان کو ٹھٹھا کرنے سے، مذاق کرنے سے منع کر دیا گیا۔ تو اب سب نے ٹھٹھا کرنے کا منع کیا، مذاق کا منع کیا، لیکن بریلی کا تاجدار بولا تو کیا کہا؟ اللہ ان سے استہزاء فرماتا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ اور میں ایک مقام اور بھی آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، زیادہ وقت میں آپ کا نہیں لوں گا، مجھے احساس ہے اس بات کا، لیکن میں 2 مقام اور عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ نظریہ بھی کھل کے سامنے آ جائے کہ ترجمے سب نے لکھے ہیں، لیکن جو ترجمہ امام احمد رضا نے لکھا ہے اس کا شان اور ہے۔ اللہ، عزیزان گرامی قدر وہ ترجمہ نہیں بلکہ وہ اپنے دامن کے اندر ایک تفسیر کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ روح اللہ کلمت اللہ کی والدہ محترمہ طیبہ طاہرہ صدیقہ حضرت مریم کے لیے قرآن نے کہا وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا۔ اب اس پہ ترجمہ سن لو، ایک نے کہا عمران کی بیٹی مریم جس نے روکے رکھا اپنی شہوت کی جگہ کو۔ استغفر اللہ، اب کوئی ذی شعور جو اردو ادب کو سمجھتا ہے، جو ان الفاظ سے آگاہ ہے، اس سے پوچھ کے دیکھو یہ کس قدر اریاں ترجمہ ہے، کس قدر ننگا ترجمہ ہے کہ عمران کی بیٹی مریم جس نے روکے رکھا اپنی شہوت کی جگہ کو۔ ہم پوچھتے ہیں بتاؤ خواتین کے سراپے میں کوئی مخصوص چیز ہوتی ہے بچانے والی؟ یہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک ہر شے پردے میں رکھنے والی ہے۔ آؤ حسن و حسین کی ماں ملکہ فردوس بری نور چشم رحمت للعالمین، ہمارے آقا کے جگر کا ٹکڑا، عصمت کا در نہاں، عفت کا گنج گراں، شہزادی کون و مکان، سیدۃ نساء العالمین، سیدۃ نساء اہل الجنہ۔ فاطمۃ الزہرا سے پوچھو عورت کسے کہتے ہیں؟ واہ، حضرت فاطمۃ الزہرا خاتون جنت نے، زہرا بطول نے، حسن و حسین کی ماں رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا میری نظر میں عورت کہلانے کی حقدار وہ ہے جس کے سراپے پر پوری زندگی غیر محرم کی نگاہیں نہ پڑیں۔ اللہ، اور فرمایا میری نظر میں عورت وہ ہے جس کی نگاہوں نے پوری زندگی غیر محرم کا چہرہ نہ دیکھا ہو۔ اب دیکھیے وہ عورت کسے بتاتی ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں روکے رکھا شہوت کی جگہ کو۔ دوسرے کو اٹھایا تو وہ بولا، اس نے کہا عمران کی بیٹی مریم جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی۔ کوئی شرمگاہ بتا رہا ہے، کوئی شہوت کی جگہ بتا رہا ہے۔ وقت ہوتا تو میں حضرت مریم کا تذکرہ ضرور کر جاتا اس مقام پر،
یہ جو حضرت عیسیٰ روح اللہ کلمۃ اللہ نے ان پر لگنے والے اعتراضات کا رد کیا اور ماں کی گود میں کہا تھا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا. حضرت عیسیٰ روح اللہ کلمۃ اللہ کی والدہ کے لیے جب یہ الفاظ کہے گئے تو پھر بریلی کا تاجدار بولا ہے اور کوئی نہیں بولا, نقی علی خان کا لخت جگر بولا ہے اور کوئی نہیں بولا. انہوں نے فرمایا آؤ ہم بتاتے ہیں اس کا معنی کیا ہوگا. پھر وہ معنی کر کے کہہ گئے, فرمایا عمران کی پاکیزہ بیٹی مریم جس نے اپنی پارسائی کی حفاظت کی. سبحان اللہ, سبحان عمران کی پاکیزہ بیٹی مریم جس نے اپنی پارسائی کی حفاظت کی. اور میرا دل چاہتا ہے میں شعر پڑھوں جو پہلے مولانا صدیقی صاحب نے پڑھے ہیں. جی جی جی. شرک تھا جب ناز کرنا احمد مختار پر, نکتہ چی تھے لوگ علم سید ابرار پر, ہر ولی ہر غوث کو بے دستو پا سمجھا گیا, یا رسول اللہ کہنے پر بھی تھا فتویٰ شرک کا, کفر پر ایک دن مشیت کو جلال آ ہی گیا, آخر میرے آقا کی محبت کا سوال آ ہی گیا. صورت تسکین کی نکلی دل سیماب سے, آخر ایک کرن پھوٹی چرخ پر مہتاب سے, اس کرن کو اہل دین احمد رضا کہنے لگے, امت ختم الرسل کا ناخدا. سبحان اللہ. عزیزان گرامی قدر وعدہ کیا تھا. ایک آیت اور بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید میں سورہ فتح کا پہلا حصہ اٹھا کے دیکھ لیجئے, انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر. اس کا ترجمہ عام ترجمہ کرنے والوں نے یہ کیا, اے نبی ہم نے تیرے لیے کھلی فتح کو کھول دیا اور تیرے گناہ جو تو نے پہلے کیے وہ بھی بخشے اور جو تو بعد میں کرے گا وہ بھی بخشے. تو ہم نے کہا چلو استاد صاحب سے پوچھ لیتے ہیں, یہ تو شاگرد کہتا ہے. تو استاد بولا تو اس نے کہا اے نبی ہم نے تیرے لیے کھلی فتح کھولی اور تیری خطائیں جو تو نے پہلے کی وہ بھی بخشی, جو تو بعد میں کرے گا اس کو بھی بخشی. حالانکہ اہل اسلام کا نظریہ یہ ہے ان الانبیاء کلہم معصومون عن الخطاء عن الصغیرۃ والکبیرۃ من قبل النبوۃ وبعد النبوۃ. اللہ کے سارے نبی گناہوں سے پاک ہیں, چھوٹے گناہوں سے بھی پاک, بڑے گناہوں سے بھی پاک, اعلان نبوت سے پہلے بھی پاک, اعلان نبوت کے بعد بھی پاک. اب یہ کیا ترجمہ کیا جا رہا ہے, کوئی نبی کو گناہ گار کر رہا ہے, کوئی نبی کو خطا کار ٹھہرا رہا ہے. فتح مکہ کی خوشخبری کیا ملی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطا کار اور گناہ گار کہہ کے بلایا جا رہا ہے. ایسے موقع پر جب کوئی بولنے والا نہ تھا تو پھر نقی علی خان کا لخت جگر ہمارا امام احمد رضا بول رہا تھا اور بول کے فرمایا آؤ ہم ترجمہ کرتے ہیں, اور صرف عقیدت سے نہیں, صرف محبت سے نہیں, بلکہ سمجھ بوجھ کے کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر. جو لام یہاں پہ آیا ہے, لام ایک معنوں کے لیے استعمال نہیں ہوتا بلکہ لام عربی زبان میں 5 معنوں کے لیے آتا ہے. لام بہرے اختصاص و عاقبت علت قسم زائدہ ان را مرادف بعد قول بے ریا. تو لام یہاں جو استعمال کیا گیا سببیت کے لیے ہے. اعلی حضرت ترجمہ کرتے فرماتے ہیں اے محبوب ہم نے تیرے لیے روشن فتح کو کھول دیا اور تیرے سبب سے تیری امت کے پہلے گناہ بھی بخشے, تیری امت کے بعد والے گناہ. سبحان اللہ کہنے والی بات ہے. عزیزان گرامی قدر اعلی حضرت, اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تو خود فرما چکا والا سوف یؤتی کا رب کا فتردا. اے محبوب ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں. تو اس وقت پھر پوچھا تھا صحابہ کرام نے سرکار سے, آقا بتائیے اپنے رب سے کیسے راضی ہوں گے؟ جواب میں آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے رب سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میری امت کا آخری فرد بھی دوزخ سے نکال کے جنت میں داخل نہ کیا. اسی پر اعلی حضرت امام احمد رضا نے کہا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضائے محمد. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضائے محمد. سبحان اللہ. دل میں